بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ ہی اس انسان کو اللہ کی جانب سے تنگ دستی ہوتی ہے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم اس دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ایک طرف کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر کر کے دیکھو، آزما کر دیکھو، قرآن میں غوطہ زنی کرو، قرآن کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ نے رکھا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، دوسرے پر، جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی ادھر تھے تو ایک آواز آئی، ایک دروازہ کھلا اور میرے نبی کے ساتھ جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک تھے آپ کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن کی یہ 2 آیات تھیں، اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تھیں۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر غوطہ زنی کرو، اس کے اندر گم سم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو، دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہو لیکن وہاں سے ملے گا کچھ نہیں۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے۔ اور بھی سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلت ہیں۔ سیدنا ابو مسعود بدری سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھیں وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ بعض نے کہا ہے کہ کافی ہو جائیں گی کا مطلب ہے اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائیں گی، اور بعض نے کہا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے، لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ ونفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ہمارے اس رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ سب یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے۔ سورہ بقرہ کی افتتاح اور اختتام کی مناسبت اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی تھی کہ وہ غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور اختتام میں بھی مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہمارے رب ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اور ایک روایت کے مطابق ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 2 آیات لیکن زیادہ جو طاقت ہے وہ 2 آیات کے اندر ہے، لیکن آپ 3 پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر، اپنے نبی پر درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم یہ سمندر ہے رحمت کا، یہ سمندر ہے رحمت کا، اور اس کے اندر اتنے راز پہ ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے۔ جو ریسرچر ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے ہمیں یہ اپنے نبی کے واسطے، تو اس کو اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیاتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ اور میرے اس چینل کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔